بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر بار کی طرح چھوٹا سا ویڈیو لے کے میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ آج میرا موضوع ہے تقدیر اور محنت۔ ایج اولڈ ڈبیٹ ہے یہ کہ انسان کو محنت کا صلہ ملتا ہے، وہ محنت کرے گا تو کچھ ملے گا، یا جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ اسے مل کے ہی رہے گا۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہی ملتا ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کا غلط ترجمہ کر لیا جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقدیر میں لکھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ لکھ دیا گیا وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، حالانکہ تقدیر میں ایبسولوٹس ہوتے ہیں، تقدیر میں ریلیٹیوز ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسی چیزیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں وہ ایبسولوٹ ہیں، جیسے انسان نے کہاں مرنا ہے، کہاں اس کی پیدائش ہونی ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ ان پیرامیٹرز کے اندر جو بہت سی چیزیں ہیں جن پہ علماء نے بڑا کام کیا ہے، تقدیر معلق مثال کے طور پہ کہ ایسی تقدیر جو ہوا میں معلق ہے وہ دعاؤں کے اور کوشش کے ذریعے وہ بدل سکتی ہے۔ میرا پیغام اس ویڈیو میں یہ ہے کہ محنت پہ ہم نے دھیان دینا ہے، تقدیر پہ نہیں دینا، اس لیے کہ تقدیر اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے، وہ رب کا فیصلہ ویسا ہو کے رہے گا۔ ہمارے حصے میں ہے صرف محنت۔ یعنی قرآن میں ہم نے کتنی دفعہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ خدا اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کا نہیں سوچتی، اور ایسی یہ ایک آیت ہے کہ انسان کو اس کی کوشش کے بغیر کچھ بھی نہیں ملے گا، جو کوشش کرے گا اس کو ہی ملے گا۔ تو تقدیر تو ایک ایسی چیز ہے، ایسا پیکج ہے جو رب کی طرف سے بندے کو مل جاتا ہے، لیکن بندے نے کیا کیا اسے ارن کرنے کے لیے؟ اللہ نے جو اپنے بڑے بڑے معجزے دکھائے ہیں وہاں پہ بھی انسان کی محنت کو اس نے ضرور شامل کیا ہے۔ اب جناب مسیح کی پیدائش جو ہے وہ معجزہ ہے ایک، لیکن جب ان کی پیدائش ہوئی اور جناب مریم پاک سلام اللہ علیہا ان کو جب غذا کی ضرورت ہوئی تو اللہ نے کیا کہا کہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو کھجوریں مل جائیں گی۔ وہ خدا جو اس قدر قادر ہے کہ ایک جو معجزہ ہے جناب مسیح کی پیدائش کا، جو اس کو کرنے پہ قادر ہے، وہ کھجوروں پہ کہہ رہا ہے کہ درخت کو آپ ہلائیں۔ محنت کی کتنی زیادہ اللہ اس کی حمایت کر رہا ہے، اس کی تاکید کر رہا ہے۔ کھجوریں دینے پہ بھی وہ رب قادر تھا۔ اپنے حصے کا کام کرو، کھجوریں ہلاؤ، جو درخت ہے پھل اس کا مل جائے گا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار سے اپنی قوم کو نکلنا، فرعون کے علاقے سے، وہ کوئی تھوڑا بڑا معجزہ تو نہیں ہے، سمندر کا چر جانا ایسے کہ اس میں سے پوری ایک قوم نکل جائے۔ لیکن جب سمندر پہ پہنچے تو اللہ نے کیا کہا؟ موسیٰ اپنا عصا مارو پانی پہ، یعنی اپنے حصے کا کام کرو۔ یعنی وہ خدا جو سمندر کا سینہ چیر کے اس میں سے لوگوں کو گزارنے پہ قادر تھا، وہ وہاں پہ بھی کہہ رہا ہے کہ چھڑی موسیٰ تم مارو۔ یہ محنت۔ تیسری مثال اس کی لے لیجیے ہمارے اپنے مذہب سے، اسلام۔ رب کا فیصلہ تھا کہ اس نے اسلام کو غلبہ دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس چیز پہ انہوں نے لوگوں کو نہیں کہا کہ بس بیٹھ جاؤ آرام سے۔ ہجرت کی، جہاد کیا، ٹریڈ اگریمنٹس کیے، ملٹری اگریمنٹس کیے، سوشل اگریمنٹس لوگوں کے ساتھ کیے۔ ہر وہ چیز جو ایک معاشرے کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کی جاتی ہے جس کا تعلق محنت سے ہے، وہ سب کر کے دکھایا۔ تقدیر میں تو اللہ نے پہلے لکھا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں دکھانے کے لیے پوری محنت کی، لوگوں کو بتایا کہ اس طرح سے زندگی گزاری جاتی ہے۔ اب یہ وہ ماڈلز ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ رب نے جو کچھ لکھ دیا ہے وہ ملے تو محنت کریں۔ اچھا، یہ بھی جو بات ہے نا کہ رب نے لکھ دیا وہ تو ملے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللیگل کام مت کریں، شارٹ کٹ کے ذریعے نہ کریں، محنت کریں تو آپ کی تقدیر میں لکھا ہے تو کوئی انسان آپ سے نہیں چھین سکتا۔ خدا کے نظام میں کرپشن کر کے اسے پانے کی کوشش مت کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ویڈیو ہم ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔